بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف واحد ایک ایسا وظیفہ ہے جس پر پوری کائنات کا اتفاق ہے کہ یہ تمام تر وظائف کا سردار ہے، اور اس کے قبول ہونے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ نیز یہ کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بھی کسی قسم کے شرائط و ضوابط، اصول و قوانین کا پابند بھی نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ درود شریف ہر حال میں قبول و معروف ہے۔ درود شریف کی عظمت و افادیت سے وہی شخص بخوبی واقف ہو سکتا ہے جو اس راستے پر مستقل مزاجی سے چل رہا ہے۔ اس راستے پر کیا کیا انعامات ملتے ہیں، کیا کیا کرامات جاگتی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، کن کن مشاہدات سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، یہ راز ہر کسی پر نہیں کھلتے۔ صرف جو شخص اس راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتا ہے اسے ہی اس کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ حکیم عاشق حسین صاحب، جو کہ حکیم طارق محمود چغتائی دامت برکاتہم العالیہ کے شاگرد بھی ہیں، ان کے مطب سے فیضیاب ہونے والی ایک خاتون نے ان سے فیضیاب ہونے کے بعد اپنے احوال لکھتے ہوئے بتایا کہ حکیم صاحب، میں منگنی کے وقت تک بالکل ٹھیک تھی، لیکن جو ہی میری منگنی ہوئی فوراً بعد میرے پیٹ میں تکلیف رہنے لگی، نیند آنا ختم ہو گئی، خوف و وسوسے اور مختلف قسم کے خیالات میرے دماغ میں آنے لگے، اور ہر وقت میرے ذہن میں یہ خوف رہنے لگا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں روتی اور کہتی کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ پھر میری والدہ مجھے آپ کے پاس لے کر آئیں۔ میرے والد انہی دنوں اچانک وفات پا گئے۔ آپ نے مجھ پر کچھ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے نام یا حلیمو یا علیمو اور یا عظیمو 125 مرتبہ پڑھنے کو بتایا، جس کے پڑھنے سے میری حالت بہت غیر ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اس عمل کو مسلسل 3 مرتبہ 125 مرتبہ ختم کیا۔ اسی دوران میری شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی خوشی سے بھی نوازا، لیکن میں آپ کے پاس آتی رہی اور پڑھائی کرتی رہی۔ آپ نے صدقات کروائے، 2 انمول خزانے تقسیم کروائے، لیکن میری طبیعت میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی رہی۔ مجھے لوگوں سے خوف آتا تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، لیکن میں روتی اور اللہ پاک کے کلام کا سہارا لے کر اپنا وقت گزارتی رہی۔ جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میرے شوہر ایک نہایت بگڑے ہوئے نوجوان تھے۔ شادی سے ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ اللہ پاک کے کلام کا اثر تھا کہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں، اور شادی کے بعد جلد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ لیکن میری طبیعت میں اتار چڑھاؤ آتا تھا، لیکن کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے پڑھائی میں کمی کی ہو۔ میں نے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی، اور اس کلام نے میری شادی شدہ زندگی میں بہت اچھا اثر ڈالا۔ پھر آپ نے مجھے درود شریف بتایا، جس سے مجھے واضح فرق محسوس ہوا۔ میرے اندر ہمت، بہادری اور طاقت پیدا ہونے لگی۔ جب میں سسرال میں آئی تو یہ بہت امیر گھرانہ تھا، لیکن میرے شوہر کی آمدنی بہت کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا صبر عطا کیا کہ مجھے کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے پڑھنے میں مصروف رہی۔ میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن بقول ان کے انہوں نے کبھی پیسوں کی قدر نہیں کی۔ میں نے صرف اللہ کے کلام پر اور درود شریف پر یقین رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اور صحت مند بیٹی عطا فرمائی، جو کہ آج 15 سال کی ہے۔ وہ بھی ہر وقت دینی معاملات میں مشغول رہتی ہے اور میرے ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کرتی ہے۔ یہ اسی درود شریف کا صلہ ہے کہ میرے شوہر نے غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھ سے بھی بہت مخلص ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پر پتہ نہیں کیا پڑھ کر پھونکا ہے کہ میری زندگی اس قدر بدل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھی جاب اور مناسب تنخواہ بھی عطا فرمائی۔ میری طبیعت میں بھی بہت فرق آیا۔ میں آپ کو دن رات دعائیں دیتی ہوں کہ مجھے آپ جیسا رہبر ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان مجھے اپنے نام اور درود شریف کی برکت سے بہت زیادہ عزت دی ہوئی ہے۔ میرے سسرال میں میری بہت اہمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر، تم ہمارے لیے دعا کیا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
مجھے ایسے ایسے خواب نظر آتے ہیں جو نہایت سچے ہوتے ہیں۔ میں اکثر خوابوں میں مختلف زیارتوں سے بھی مستفید ہوتی ہوں۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ دعا کرو کہ ہم سب امریکہ شفٹ ہو جائیں۔ اب میں ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ پہلے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ کوثر بہت سوتی ہے۔ الحمدللہ اب میری صحت بھی دن بدن اچھی ہو رہی ہے، اور اگر میرے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے تو وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو میرے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، آج میرے شوہر نے خود ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس بیماری کے بعد میرا دماغ ایک مشین کی طرح چلتا رہتا تھا۔ رات کو بھی یہی کیفیت رہتی تھی اور نیند نہیں آتی تھی، لیکن آپ کے بتائے ہوئے ذکر اور درود پاک پڑھنے کے بعد رمضان المبارک کی 27ویں رات اچانک میرے دماغ میں وہ مسلسل چلنے والی کیفیت ختم ہو گئی۔ میں جس چیز کی تمنا کرتی ہوں، میرے شوہر وہ تمنا پوری کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ پچھلے 2.5 سالوں میں میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی تھیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوئی اور مسلسل اللہ پاک کا ذکر اور درود پاک کو جاری رکھتی تھی۔ میرے لیے ذکر کرنے کا کوئی خاص وقت متعین نہیں تھا۔ اسی دوران مختلف قسم کے وہموں نے بھی مجھے بہت پریشان کیا۔ کبھی خواب میں اور کبھی جاگتے ہوئے ایسی ایسی مخلوقات محسوس ہوتی کہ میری عقل دنگ رہ جاتی، لیکن میں آپ کا بتایا ہوا ذکر اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی اور اللہ پاک میری مشکل کو آسان فرما دیتے۔ سسرال میں بھی اس ذکر کی وجہ سے مجھے کسی قسم کی تکلیف اور الجھن کا سامنا نہیں ہے، اور میں اپنی ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری طبیعت ذکر و درود شریف شروع کرنے سے پہلے کی نسبت اب بہت بہتر ہے۔ اگرچہ ذہن میں کچھ تکلیف ابھی باقی ہے، لیکن امید ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے میرے اس ذکر کی وجہ سے ہر بری بات سے توبہ کر لی ہے۔ میرا سر پہلے بہت بھاری رہتا تھا، وہ بھی اب صحیح ہو گیا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے ذکر اور درود شریف نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ میں ان تمام نعمتوں اور احسانات کو الفاظ کی شکل میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ہر دکھی دوست اور رشتہ دار کو آپ کا پتہ دیتی ہوں۔ حکیم صاحب، آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ میں ساری زندگی کسی قسم کی دوا نہیں کھانا چاہتی، اللہ کے کلام کے ذریعے ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک میری نسلوں کو بھی میری اس ذہنی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ الغرض مجھ پر مختلف قسم کے دور آئے، کبھی شک و شبہ کی صورت میں، کبھی مایوسی کی صورت میں، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے درود شریف اور تسبیحات کو اپنا سہارا بنائے رکھا، اور انہی کے ذریعے مجھے ہمیشہ روشن پہلو دکھائی دیتے رہے۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے رونا آ رہا ہے، لیکن وہ دور بھی گزر گیا۔ میرے لیے سب سے بڑھ کر جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ میرے شوہر نے اپنی تمام خراب عادتیں چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ میری دماغی حالت بھی بہت حد تک بہتر ہو گئی ہے، خاص طور پر میرے بال جو ہر وقت کھنچے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور کانوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آوازیں آتی رہتی ہوں۔ 2-2.5 سال پہلے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے دماغ میں پتھر رکھ دیا ہو، لیکن اب وہ کیفیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میری منفی سوچوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ شاید یہ اسی پڑھائی اور درود شریف کا اثر تھا۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں جتنی بھی زندگی باقی ہے بالکل صحیح اور صحت مند رہوں، اپنی اولاد کے لیے، ان کے بہترین مستقبل کے لیے، اور اپنے شوہر اور گھر والوں کے لیے باعث خیر بنی رہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود شریف کی برکت سے مجھے دلی سکون ملا ہے اور میری منزل آسان ہو گئی ہے۔ لوگ میری عزت کرتے ہیں، مجھ سے مشورے لیتے ہیں، بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ایسے ایسے خواب آتے ہیں اور ایسے ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جنہیں پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے آپ بھی سر فہرست ہیں۔ میں کئی دفعہ ایسی ایسی جگہوں پر جاتی ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میری نمازوں میں باقاعدگی آ گئی ہے اور دین کی طرف میرا رجحان مزید بڑھ گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا میرا روز کا معمول بن گیا ہے۔
میری زبان کبھی ذکر اور درود شریف سے خالی نہیں رہتی۔ میں پریشان ہوتی ہوں تب بھی، خوشی کی حالت میں بھی اور سفر میں بھی آپ کا بتایا ہوا کلام اور درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے سارے کام سنور جاتے ہیں۔ میرے پرس میں پیسے بھی کبھی ختم نہیں ہوتے، اگر کبھی ختم بھی ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جاتا ہے۔ میرے دماغ میں جو بھی وسوسے اور برے خیالات تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں۔ میرے شوہر میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں اور میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے خاندان والوں کو دین پر قائم رکھیں، آمین۔ سبحان اللہ، کیا ہی برکات و کرامات ہیں درود پاک کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، برکت اور خیر عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔